فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 45 اور 46۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین۔ متقین، تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے، وہ باغات میں بھی ہوں گے، چشموں میں بھی ہوں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ اہل ایمان، ان کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل کر دیں، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 2306 2306۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ من نجات، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، نجات کس بات میں ملے گی؟ آپ نے فرمایا کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، اپنی زبان کو روک لو۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ بندہ زبان کے ساتھ اس طرح کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کلمہ بول جاتا ہے، اور یہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ اتنا برا کلمہ ہے، اس کلمے کی وجہ سے جہنم کے دور کی وادی میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے کے سارے اعضاء یہ اس زبان کی منت سماجت کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سارے کے سارے اعضاء کے اعمال درست رہیں گے، اگر تیرے اندر ٹیڑھا پن آ گیا تو ہمارے اعمال بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، ہم بھی درست نہیں رہیں گے۔ تو یہ زبان کو بڑا کنٹرول رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، من سامتا نجا، جو بندہ خاموش ہو گیا وہ نجات پا جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ولیسعک بیتک، تیرے لیے تیرا گھر ہی وہ وسیع ہونا چاہیے، گھر کے اندر جتنا بیٹھو گے اتنا ہی تم فتنوں سے بچ کے رہو گے۔ بندہ باہر بیٹھے گا، گھر سے باہر نکلے گا، فتنے آ جائیں گے، تو فتنوں سے بچنے کے لیے جتنا بندہ زیادہ گھر کے اندر رہے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھر کے اندر رہو۔ تیسرا کام نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وب کے اعلیٰ خطیئتک، اپنے گناہ پہ رویا کرو۔ انسان سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اسے پریشان ہونا چاہیے، پشیمان ہونا چاہیے، نادم ہونا چاہیے، اسے یہ فخر کے طور پہ لوگوں کے سامنے بتانا نہیں چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والے کاموں میں سے، نجات حاصل کرنے والے کاموں میں سے یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، جتنا اپنے گھر کے اندر رہ سکتے ہو اتنا اپنے گھر کے اندر رہ لو، اور اپنے گناہوں پہ رویا کرو۔ الترغیب و ترہیب کے اندر ایک روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن صحیح کہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک کمرہ ہے، اتنا بہترین کمرہ کہ اس کے اندر سے باہر کا سارا منظر نظر آ رہا ہوگا، اور باہر سے اس کے اندر والی ساری کی ساری نعمتیں وہ نظر آ رہی ہوں گی۔ تو حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور، یہ اتنا خوبصورت محل، اتنا خوبصورت کمرہ یہ ملے گا کسے؟ آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام، جس بندے کی کلام بڑی طیب ہوگی، گویا کہ جو بندہ بڑی اچھی بات کرنے والا ہوگا، جو فضول گوئی نہیں کرنے والا ہوگا، جو زبان کو کنٹرول رکھنے والا ہوگا، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، دوسرا کام یہ کرنے والا ہو کہ غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے والا ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَبَاتَ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو یہ اٹھ کے جس وقت تہجد پڑھ رہا ہوگا تو یہ کام کرے گا، تو یہ بندہ اس کمرے کو پالے گا، اس محل کو پالے گا، وہ بہترین جنت کا کمرہ اس بندے کو نصیب ہو جائے گا۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 2648۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سارے اہل مدینہ وہ نبی علیہ السلام کے استقبال کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں، سارے مسلمان جا رہے ہیں، اہل مدینہ جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ
نبی علیہ السلام آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک یہودیت پہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ ہی جا رہے تھے تو میں نے کہا کہ میں بھی جا کے دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کے نبی آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے سب سے پہلی نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ ڈالی تو مجھے یہ لگا کہ یہ چہرہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ سچے آدمی کا چہرہ ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جس وقت کلام شروع کیا، خطاب شروع کیا، تو کہتے ہیں کہ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ، جو نبی علیہ السلام نے پہلا خطبہ وہاں پہ دیا، جو میں نے پہلی باتیں سنی، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کر دیا کرو۔ سلام کو عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ملو اسے ہی السلام علیکم کہو۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ جس کو جانتے ہیں اسے سلام کرتے ہیں، جسے نہیں جانتے اسے سلام نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افسر کو سلام کرنا ہے، MNA MPA وزیر کو سلام کرنا ہے، ریڑھی والے کو، چھابڑی والے کو، صفائی کرنے والے کو سلام نہیں کرنا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، جسے جانتا ہے اسے بھی سلام کہو، جسے نہیں جانتا اسے بھی سلام کہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام کو عام کر دو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کیا کرو، رشتوں کو جوڑا کرو، رشتوں کو توڑا نہ کرو۔ بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ادھر سے بات سنی، ادھر جا کے سنا دی، ادھر کی بات پکڑی، ادھر جا کے دوسروں کو بتا دی، درمیان میں اختلافات اور لڑائیاں جھگڑے کروا دیے، پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی غلط تو نہیں کہا تھا، تم نے یہ بات کی تھی نا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رشتوں کو جوڑا کرو، رشتوں کو توڑا نہ کرو۔ صلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کرو۔ وصلوا باللیل، اور رات کو اٹھ کے نماز بھی پڑھا کرو، تہجد بھی پڑھا کرو۔ والناس نیام، جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں تو تم اس وقت بھی اٹھ کے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو جایا کرو، اللہ کے سامنے سجدے میں گر جایا کرو۔ جب تم یہ کام کرو گے تدخلوا الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا، حسن لغیرہ یا صحیح لغیرہ کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا، عورت جس وقت پانچوں نمازوں کی پابند ہو جاتی ہے، روزے رکھتی ہے، واحسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، واطاعت بعلہا، اور اپنے خامد کی اطاعت کرتی ہے، فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، وہ جنت کے جس بھی دروازے میں سے چاہے گی جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو یہ جنت میں جانے کے لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے بڑے آسان کام بتا دیے ہیں۔ اب ہم یہ ہیں کہ ہم سوچ کے ان کے مطابق عمل کرتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارے غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔